وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين. آیت کریمہ کے ماتحت کچھ گفتگو کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ نبی کونین سرور لامکہ امام الانبیاء فخر کائنات محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما غوث اعظم بمن بے سن و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد قادریم نعرہ غوث اعظمی زنم دم دے شاہ احمد رضا خان قطب عالمی زنم. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. یعنی جو شان کچھ لوگ کم کرتے ہیں نا کہ یہ ایسا نہیں ہے، ان کا کیا ہوگا، یہ کیا ہے، تو امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تیرا، اور سورج اگلوں کے چمکے تھے چمک کر ڈوب گئے، سورج اگلوں کے چمکے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا. امام عشق و محبت نے جو ہمیں پہلے مصرعے میں کہا کہ سورج چمکے تھے اگلوں کے، یعنی بہت سے اولیاء آئیں جن کا ذکر ان کے زمانے تک محدود رہا، وہ بھی ہمارے سروں کے تاج، ہم ان سے بھی عقیدت و محبت رکھتے ہیں، لیکن جو شان اے غوث اعظم اللہ نے تمہیں عطا کی ہے وہ شان یہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء آئے ہیں ان کا چرچا کچھ حد تک رہا، لیکن تمہاری شان رب نے یہ رکھی ہے کہ تمام کے مرغ بول کر خاموش ہو گئے، لیکن تمہارا مرغ وہ ہے جو صبح قیامت تک بولتا رہے گا، تمہارا مرغ وہ ہے جو صبح قیامت تک بولتا رہے گا، یعنی قیامت آنے تک تمہارا ذکر جمیل کیا ہی جاتا رہے گا.
گزشتہ جمعہ ہم نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے تعلق سے کہ آپ کو جو اللہ نے مقام دیا ہے، تو میں نے چند قصیدہ غوثیہ کے اشعار پر گفتگو کی تھی، بلکہ گفتگو کیا صرف اس کا ترجمہ ہی رکھا تھا اور وہ بھی مکمل نہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمالات عطا کیے ہیں کہ اگر وہ کمالات کی مثال میں دیتا ہوں کہ جس طرح تمام انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو شان عطا کی ہے، وہ شان کا حصہ اللہ نے تمام اولیاء کے اندر غوث پاک کو عطا کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو شان تمام انبیاء کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے، اس شان کی جھلک اگر دیکھنی ہو تو تمام اولیاء کے اندر غوث اعظم کو اللہ نے عطا کی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اگر ہم بیان کریں تو شاید کہ ہماری سانسیں ختم ہو جائے گی، لیکن شان غوث اعظم ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عظیم مرتبہ عطا کیا ہے۔ آج کی گفتگو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے کچھ حالات کے اوپر میں ذکر کروں گا کہ آپ کی شان ہمارے سامنے اور ابھر کر ظاہر ہو جائے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں محبت تو کرتے ہیں، لیکن جو حقیقی محبت ہونی چاہیے وہ محبت وہ ہم میں نہیں ہے، وہ ہم میں نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے دوں، بات کہیں اور نہ چلی جائیں۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو یہ مقام و مرتبہ کیوں ملا کہ مجدد اعظم کا خطاب آپ کو دے دیا گیا؟ جانتے ہیں؟ جب آپ کی عمر صرف 7 سال کی تھی، کتنی؟ 7 سال، اور اسی کم سنی کے اندر، کم عمری کے اندر آپ نے یہ پتہ لگوایا کہ بتائیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا بغداد معلیٰ کس سمت میں ہے، کس طرف ہے۔ جب آپ کو 7 سال کی عمر کے اندر یہ آپ نے پتہ جب لگوا لیا، تو امام احمد رضا کی سیرت کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ آپ نے آخری سانس تک، اپنے مرنے کے وقت تک، کبھی آپ نے بغداد کی طرف اپنے پیر کو بھی پھیلایا نہیں تھا، اپنے پیر کو بغداد کی سمت کے اندر پھیلایا بھی نہیں تھا۔ وہ شان ایسے نہیں ملتی ہے۔ یہ ادب گاہست زیر آسماں عرش از نازک تر، یہ ادب کی جگہیں ہیں۔ جب بندہ فیض لینا چاہے نا، تو فیض کے لیے ہمیں سراپا با ادب بننا ہوگا، اور وہ با ادب بندہ کب بنتا ہے؟ جب محبت کو سراپا اپنے مجسمے میں داخل کرنے کی کوشش کرے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا عالم یہ ہے کہ خود سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وہ شان عطا کی ہے کہ میں اللہ کے تمام شہروں کو، نظرت الی بلاد اللہ جمعا، اللہ کے تمام ملکوں کو، تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں کخردلۃ، جیسے رائی کا دانہ میری ہاتھ کی ہتھیلی پر ہے، اس طرح اس رائے کے دانے کے برابر اللہ کے فضل سے پوری دنیا کو میں اپنی نگاہ میں دیکھتا ہوں۔
یہ مقام اللہ نے سرکار غوث پاک کو عطا کیا. پہلے میں مقام ذکر کروں. اب یہ مقام ملا کیوں اور کیسے ملا؟ کیا ایسے ہی مل گیا؟ میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ ہر گلی کوچے کے اندر اپنی ولایت کا جو ڈنکا پیٹ رہے ہیں، قوم گمراہ نہ ہو جائیں. حالات بڑے پرخطر ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، اور یہ میں آج نہیں کہتا بلکہ میں نے یہ بارہا کہا ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور آپس میں محبت سے اس طرح آپ جڑ جائیں کہ جس طرح ایک کڑی دوسری کڑی سے اگر الگ کرنی ہو تو بہت مشکلیاں سامنے آتی ہوں، تب جا کر وہ کڑی الگ ہوتی ہیں. لیکن وہ ایک دوسرے سے جب الگ ہوتی ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دونوں کے درمیان بڑا فاصلہ ہو جاتا ہے جب جا کر وہ الگ ہوتی ہیں. لیکن ہمارے حالات تو یہ ہے کہ ہم اتنے الگ ہو گئے کہ ہمیں خود کو معلوم نہیں کہ ہمیں کس طرف سے حملے ہو رہے ہیں. میں پھر آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ ایک ہو جائیں. دنیاوی معاملات، دنیاوی اختلافات، گھریلو جو بھی اختلافات ہوں، ایک طرف رکھ کر دین اسلام پر آپس میں ایک بن کر زندگی گزاریں. اس لیے کہ یہی پیغام سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں عطا کیا ہے. جانتے ہیں یہی پیغام جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب درس اسلام اور حدیث مصطفیٰ عیسائیوں اور یہودیوں کے سامنے جب آپ نے درس حدیث کو پڑھا اور جب اس کی تصریحات شروع کی تو جانتے ہیں ایک ہی وقت کے اندر کئی یہودیوں اور عیسائیوں نے صدق دل سے، زور زبردستی سے نہیں، اور کلمہ طیبہ زور زبردستی سے نہیں پڑھوایا جاتا بلکہ کلمہ طیبہ وہی پڑھ سکتا ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ نور ایمان کو پیدا کرے، ورنہ کسی کے کہنے سے کوئی کلمہ طیبہ نہیں پڑھتا بلکہ وہی پڑھ سکتا ہے. سرکار بغداد کی سیرت پڑھیں آپ تو پتہ چلے گا، بلکہ اسلام کو پڑھیں تو پتہ چلے گا لا اکراہ فی الدین. یہ دین کے اندر کوئی زبردستی کا پیغام نہیں ہوتا بلکہ وہی قبول کرتا ہے کہ جسے اللہ جس کے دل کو پسند کر لیتا ہے، اور اسی کے دل کے اندر اللہ نور ایمان پیدا کرتا ہے جسے اللہ تعالی راہ ہدایت عطا کرتا ہے. ورنہ بات تو یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے چچا کو آخری وقت میں کان میں آپ نے یہی کہا تھا، اور یہ نہیں افواہی بات نہیں کرتا بلکہ اس پر بھی آج تو گمراہ والے عقائد پھیلائے جاتے ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ ایسے عقائد کہ قرآن میں جس کے تعلق سے آیت کریمہ نازل ہوئی، سورۃ القصص آپ پڑھیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس کا شان نزول اٹھائیں تو پتہ چلے گا کہ یہ جناب ابو طالب کے تعلق سے نازل ہوئی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو طالب کو کان میں یہی کہا تھا کہ چچا کلمہ پڑھ لیں میں گواہی دوں گا، لیکن اس وقت نہیں پڑھا. یاد رکھیں پڑھتا وہی ہے، اور اس وقت رب نے بھی تو یہی کہا تھا آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے، پیغام دینا آپ کا کام ہے، آپ غم نہ کریں. لیکن حالات بڑے پرخطر ہیں. یاد رکھیں پھر میں پیغام دیتا ہوں، اسلام کو ہمیں سمجھنا ہوگا، دین ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، اور جب تک ہم اپنی پیشانیوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں پابندی سے جھکانے والے نہیں بنیں گے تو یاد رکھنا تمہارا ایمان بھی سلب کر لیا جائے گا. تمہارے ایمان کی گارنٹی آپ اپنی زبان سے بھی نہیں دے پاؤ گے، اس لیے کہ ہم نے صرف دنیا 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 کے علاوہ کچھ نہیں سمجھا. میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بھی کاروبار کرتے ہیں سرکار غوث پاک کی سیرت اٹھائیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بزنس مین بھی کوئی نہیں ہے.
سمجھیں آپ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امیر کہ اگر بات کروں کہ آپ کے جسم اقدس پر جو کپڑا پہنتے تھے، میں سمجھتا ہوں لاکھوں کروڑوں روپے کمانے والے بھی جنہوں نے اپنی زندگی میں ویسا کپڑا نہیں پہنا ہوگا، اور پہن بھی نہیں سکتے ہیں، پہن بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ شان غوث پاک کو اللہ نے عطا کی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بات آئی ہے میں ذکر کر دوں، سرکار غوث پاک تاکہ امیر حضرات اور خاص طور پر بزنس کرنے والے اچھی طرح سنیں کہ صرف ہمیں دھندہ داری سے کام نہیں کرنا، بلکہ وقت عزا ہو تو اس وقت ہمیں ان مساجد کو آباد بھی کرنا ہے، ورنہ پھر یاد رکھنا وہ وقت تمہاری دہلیز پر ان قریب دستک دینے والا ہے کہ تمہیں وہ یاد آئے گا کہ کاش کہ ہم نے اسلام کو پڑھا ہوتا، کاش کہ ہم نے اس دنیا داری کے اندر اپنے وقت کو کم بتایا ہوتا۔ دنیا کمائی میں منع نہیں کرتا، بلکہ یہ مساجد جو عظیم عالی شان بنائی گئی، اس کو آباد کون کرے گا؟ مومن ہی تو کرے گا، مومن کے علاوہ آباد کرنے کا حکم تو کسی کو ہے نہیں۔ لیکن آج ہماری حالتیں یہ ہیں کہ اذانیں سنتے ہیں، سب کچھ سنا جاتا ہے، اور مجھ سے بہتر آپ کو یاد ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں وقت پر مسجد میں جانا ہے، لیکن حالات دیکھ کر بھی آج ہماری قوم کو یہ محسوس تک نہیں ہوتا اور احساس بھی پیدا نہیں ہوتا کہ کل وقت کہیں ہماری دہلیز پر آ کر کھڑا نہ ہو جائے، کل کہیں ہمارے گھر پر آ کر کوئی دستک دینے والا کھڑا نہ ہو جائے اور پھر ہم کہیں مولا اب تیری رحمت کا نزول کر دے۔ یاد رکھنا اس وقت کہیں یہ نہ ہو کہ میرے بندے میں نے تو تجھے مہلتیں دی تھی لیکن تو نے نہ مانا، اب تیری گرفتاری کا وقت آ چکا ہے۔ فرعون کی فرعونیت قرآن پڑھیں آپ پتہ چلے گا، اللہ نے مہلت کتنی دی تھی معلوم ہے؟ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا اس نے، قرآن اس کی تفسیر کرتا ہے، اور اس نے زبان سے کہا تھا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، لا حول ولا قوت۔ کیا کہا تھا اس نے؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، لیکن پھر بھی رب نے اس کی فوراً گرفت نہیں کی تھی۔ اس سے ہمیں سمجھنا ہے، اس سے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم نمازیں ترک کرتے ہیں پھر بھی غوثیت کا صدقہ ہمیں ملتا ہے، ہمیں پھر بھی بارگاہ غوثیت سے ٹکڑے مل رہے ہیں، بارگاہ غوثیت کا صدقہ ہمیں پہنچ رہا ہے، رحمت مصطفیٰ کا صدقہ ہمیں مل رہا ہے۔ لیکن یہ بات ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، جلالی پیغمبر، لیکن پھر بھی موسیٰ کو جب بھیجا تھا نا تو حضرت موسیٰ سے یہی کہا تھا، زبان میں نرمی رکھنا۔ کیا کہا تھا؟ زبان میں دعوت دیتا ہوں کہ اسلام بڑا معظم ہے، اسلام میں کبھی سختی نہیں ہے۔ فرعون جیسا فرعون جس نے خدائیت کا دعویٰ کیا، لیکن پیغمبر کو جب بھیجا تو دعوت دینے کے لیے اس طور پر بھیجا کہ موسیٰ دل بھی نرم زبان بھی نرم، اور اسے میری بارگاہ کی طرف بلانے کی دعوت دو، وہ آ جائے تو ٹھیک، نہ آئے تو تمہارا حساب الگ، اور پھر میں ہوں اور میرا بندہ ہے۔ پھر ہوا کیا؟ غرور و تکبر، پھر اللہ نے اسے دریا میں غرق کر دیا۔ اور نشان عبرت کے لیے ہم جیسوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اس بات سے، ورنہ لاشیں ہڈیاں سر کر فنا ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اسی ایجپٹ کے میوزیم کے اندر آج بھی صحیح سلامت وہ ہماری عبرت کے لیے رکھا ہوا ہے کہ فرعون جیسا فرعون جسے سب کچھ دیا تھا، لیکن جب رب کی گرفت آئی اللہ نے اسے ایسا ڈبوچا
کہ پھر دریا کے اندر اس کے تمام حامیوں کے ساتھ غرق کر دیا اور اس کی لاش کو کنارے پر پھینکا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمیں درس دیا نا وہ سمجھنے کی بات ہے، بلکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس کی میں نے بات کی تھی۔ سرکار غوث پاک امیروں اس سے درس حاصل کریں کہ دولت تو یاد رکھیں، میں تو بارہا کہتا ہوں ہماری قسمت میں رب نے جتنا رزق لکھا ہے نا وہ ملنا ہی ملنا ہے، کہیں نہیں جانے والا۔ زمین میں اگر چھپا کر رکھا ہے وہ زمین کا سینہ چیر کر بھی وہ ہماری دہلیز تک چلا آئے گا، یقین ہونا چاہیے لیکن رب کی ذات پر۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس اشرفیاں جو فی گز ایک اشرفی، کتنا؟ ایک گز ایک اشرفی کا۔ جب دکاندار کے پاس آپ کا خادم گیا نا، سرکار بغداد کو حکم ہوا تھا کہ آپ یہ اتنا قیمتی لباس پہنے، وہ کس کے اشارے پر چلتے تھے؟ رب کے اشارے پر۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی اور آپ کو یہ الہام کیا جاتا کہ اب آپ کو یہ کرنا ہے، ورنہ بچپن کے تعلق سے خود سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ میں تفریح کے لیے نکلا تھا، سیر و تفریح کے لیے، گھومنے کے لیے، میرے پیچھے پیچھے ایک بیل آ گیا۔ کون آیا؟ بیل، جانور۔ قربان تو جائے یار، یہ بیٹا بھی سرکار کائنات کا ہے۔ جو اونٹ فریاد کرے سرکار کی بارگاہ کے اندر، وہی بیل شیخ عبد القادر سے آ کر گفتگو کر رہا ہے۔ یہ فیضان ہے سرکار پاک علیہ السلام کی رحمت کا۔ سرکار بغداد فرماتے ہیں میں تو تفریح کے لیے نکلا تھا، بیل نے آ کر مجھے فصیح زبان کے اندر جیسے کوئی انسان بات کرتا ہو، وہ مجھے کہتا ہے عبد القادر، خدا نے تمہیں گھومنے پھرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ کیا کہتا ہے؟ خدا نے تمہیں گھومنے پھرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اور نہ تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو کہ تم بس اسی طرح دنیا کما کر اور دنیا میں گھوم کر زندگی کو فنا کر دو۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اسی بیل سے گفتگو کرنے کے بعد میرے دل کے اندر وہ چاشنی پیدا ہوئی کہ میں نے اسی وقت اپنے دل کے اندر یہ ٹھان لیا کہ آج سے میں دنیا کی سیر و تفریح کو ترک کر دوں گا اور اپنے نفس کا مجاہدہ رب کائنات کی بارگاہ میں کرنا شروع کر دوں گا۔ اور مجاہدہ کیسا کیا تھا؟ یہ مقام کیسے ملتے ہیں جانتے ہیں؟ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ مقام نہیں، ہم تو اس لائق ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم تو دنیا پرست اتنے بن چکے۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے بھی ہیں یہ گفتگویں سن کر، یہ تو ولیوں کا کام تھا، ایسا ہی تو کہتے ہیں نا۔ ہم کہاں؟ تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ان کے درجے کو پہنچ جائیں، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم ان کی زندگی پر عمل کر کے ان سے اپنی ذات کو جوڑ لیں، تاکہ یہی نسبت کے صدقے میں اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خریدنے کے لیے خادم کو بھیجا کہ جاؤ فلاں دکان پر اور اس طرح کا کپڑا خرید کر لاؤ، جب آپ کا خادم دکان پر پہنچتا ہے تو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر نہ کیا، بلکہ کپڑا طلب کیا کہ کپڑا بہترین دکھاؤ۔ تو پوچھا کہ کتنا فی گز قیمت والا؟ تو جب اشرفیوں کا سنا کہ اتنی اشرفیوں کا مجھے لباس چاہیے، تو اس نے پوچھا کہ بتاؤ کہ یہ کس کے لیے ہے؟ تو اب نام جب سنا کہ یہ لباس میرے شیخ عبد القادر بغدادی نے منگوایا ہے، تو اس وقت اس دکاندار کی زبان سے یہ نکلا کہ جب فقیر ایسا لباس پہنیں گے تو پھر حاکم کہاں سے لباس لائیں گے؟ کیا کہا تھا اس نے؟ اس کے دل میں
ابھی یہ خطرہ آیا، زبان پر ظاہر بھی نہ کیا کہ جب فقیر اتنا قیمتی لباس پہننا شروع کر دیں گے تو بادشاہ پھر کیا کریں گے؟ وہ دکاندار کہتا ہے کہ میری دکان میں کوئی کیل نہیں تھی، کیلی وغیرہ کچھ نہ تھا، بس یہ خطرہ، یہ بے ادبانہ میرے دل میں جیسے ہی گھومنے لگا، قسم خدا کی میرے پیر کے اندر وہ کیل نے مجھے دبوچ لیا۔ یہ میں مقام مرتبہ بتاتا ہوں کہ اختیار تو دیکھیں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی سرکار بغداد تو محتاج ہیں، لیکن مختار جسے بنا کر بھیجا رب کائنات نے تو اس کا مقام و مرتبہ کیا؟ وہ دکاندار کہتا ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ کیل میرے پیر سے الگ نہ ہو پائی، مجھے اٹھا کر سرکار غوثیت میں جب رکھا گیا تو سرکار غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے یہی کہا تھا کہ ہم وہ کام نہیں کرتے کہ جو تم نے اپنے دل میں گمان کیا تھا، بلکہ یہ لباس میں نے اس لیے خریدنے کے لیے بھیجا کہ یہ میرے رب کا حکم تھا کہ عبد القادر آج تم فلاں لباس پہنو گے۔ یہ سرکار غوث پاک کا مقام۔ وہ دکاندار کہتا ہے کہ جیسے ہی سرکار غوث پاک نے اپنا دست جب لگایا، ہاتھ لگایا، وہ کیل اپنے میرے پیر سے جدا ہو چکی تھی۔ مقام ایسے ہی مل گیا؟ گلیوں میں جا کر آپ نے ڈنکا بھیجا؟ نہیں، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم پڑھتے پڑھتے، علم پڑھاتے پڑھاتے قطبیت کی منزل پر فائز کیا گیا۔ اب یہ درس دیا آپ نے کہ بغیر علم شریعت حاصل کیے کوئی طریقت کی منزل پر قدم بھی نہیں رکھ سکتا، ورنہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو یہ کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں جنگلات کے اندر تھا اور سفر جاری تھا، بادل پر ایک سیاہ ٹکڑا نظر آیا اور یہ بڑا مشہور ہے کہ اس نے ایک ندا دی کہ عبد القادر تجھ سے نمازیں اٹھا لی گئی، نمازیں معاف ہیں، لیکن شیخ نے یہی کہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، زبان سے کچھ نہ کہا، یہی لا حول پڑھا۔ یہاں درس دیا آپ کو کہ جب بھی ایسے وسوسے آئیں یا کوئی ایسا پیغام دیں کہ ہم نمازیں یہاں نہیں وہاں پڑھتے ہیں تو اس وقت ہماری زبان پر بھی آنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ جو سید الاولیاء ہیں اس پر نماز معاف نہیں، بلکہ سید الانبیاء پر بھی نماز معاف نہیں، تو پھر ایرے گہرے کے اوپر نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ پھر جب شیطان نے حملہ کیا، پھر تیسری دفعہ کیا، تو اس نے اس وقت کہا تھا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تو شیخ فرماتے ہیں مجھے میرے علم نے نہیں، میرے رب نے مجھے حفاظت میں لے لیا۔ اتنا مقام ملنے کے بعد یہ مقام ملا کیسے معلوم ہے؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب میں اللہ کی بندگی کے اندر مجاہدہ کرنے کے لیے بیٹھا، 20 دن تک میں نے نہ دانا کھایا نہ پانی پیا۔ کتنے دن؟ 20 دن لگاتار، اور پھر بھوک کا تھوڑا غلبہ ہوا، پیاس شدت کی لگی، تو میں پہاڑوں کے اندر نکل پڑا، اور پہاڑوں میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر 70 درویش ایسے ہیں جنہوں نے کئی مہینوں سے کھانا نہیں کھایا، اور وہ بھی رزق کے تلاش کے اندر پہاڑوں میں گھوم رہے ہیں، اور میں تو 20 دن کا بھوکا تھا۔ میں نے جب ان کی کیفیت کو دیکھا، میں پہاڑوں سے واپس پلٹ کر بغداد معلیٰ کی طرف چل پڑا، تو میری ماں نے جو رقم بھیجی تھی، ایک بندہ جب میرے قریب ہوا تو اس نے کہا کہ یہ آپ کی ماں نے رقم بھیجی تھی اور اس میں سے میں نے کچھ کھا لیا، مجھے بھوک لگی تھی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رقم کو لیا
اور لے کر سرکار بغداد فرماتے ہیں میں نے پہلے کھانا نہیں کھایا بلکہ ان 70 درویشوں کو جا کر میں نے وہ رقم دی تاکہ وہ مجھ سے زیادہ حقدار تھے کہ میں تو ابھی 20 دن کا بھوکا انسان تھا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ مجاہدہ ختم کرنے کے بعد اب آپ کی کیفیت کیا ہو گئی معلوم ہے؟ سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میری کیفیت کا عالم میرے رب نے یوں بنا دیا کہ قسم خدا کہ اگر میری زبان پر شریعت کی روک اور ٹوک نہ ہوتی تو میں وہ بھی ظاہر کر دیتا جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو، جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، یہاں تک کہ تم تمام میری نگاہوں کے سامنے ایسے ہو جیسے بوتل شیشیاں جس کا ظاہر اور باطن دونوں صاف نظر آتا ہے، میں تم تمام کو ایسے ہی دیکھتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ یہ اتنے مقام، اور بلکہ مقام کی بات کرو، اختیار کی بات سن لیں آپ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنا اختیار دیا کہ اگر میرا کوئی مرید جس کا ستر، جس کا چھپانا واجب اور فرض، اگر مغرب کے اندر ہو، وہ دوسری سمت میں، اور اس کا وہ ستر کھل جائیں تو میں اللہ کے حکم سے میں اس کے ستر کو وہاں پر داب دیا کروں گا، یعنی لوگوں پر اس کو ظاہر نہیں ہونے دوں گا۔ اور خود سرکار بغداد تو فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے مرے گا نہیں۔ یہ تو مرید کی بات تھی، مرید کی تھی نا۔ ہم تو واسطے سے پہنچتے ہیں سرکار بغداد سے، لیکن قربان تو جائے، پوچھنے والے نے پوچھ بھی لیا تھا کہ اے سرکار بغداد یہ تو مریدوں کی بات ہے، لیکن کوئی صرف آپ سے محبت کرے تو اس کا کیا؟ ہمارے لیے تو سب راستے کھول دیے ہیں ہمارے بزرگوں نے، صرف ہمیں تو چلنے کی ضرورت ہے۔ پوچھنے والے شیخ نے پوچھا بھی اسی مجلس میں، سرکار ذرا بتائیں تو صحیح کہ آپ کے مرید کے لیے یہ حکم، اور جو آپ سے محبت رکھیں یا صرف نسبت لگا لیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کریں یا پھر اپنی ذات کو مجھ سے منسوب کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہم نے تو نسبتیں رکھی ہیں ان سے، ورنہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، اور نسبت کا بڑا کمال ہوتا ہے، نسبت ہی سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ میں نے کہا تھا مسجد کی اینٹ اور عام اینٹ کے تعلق سے ہم نے نسبت رکھی، اور اس پر میں نے سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کی بات رکھی تھی کہ نبوی دل، علوی برج، بطولی منزل، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ سرکار غوث پاک پر، وہ کیسے؟ اس کی میں عام مثال دوں جسے آپ سمجھ سکے، پھر وہ سایہ کوئی نہ سمجھ لے، ورنہ بات کہیں اور چلی جائے گی۔ اس لیے کہ میرے رب نے میرے آقا کو بے سایہ پیدا کیا ہے، سایہ ہی نہیں ہے، سایہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اگر بے خیالی میں کسی عاشق کا قدم کہیں اس پر نہ گر جائے۔ بے سایہ میرے سرکار کا جسم ناز ہے، یہ رحمت کا سایہ، ہم پر بھی رحمتیں ہیں، لیکن جو بیٹا ہوتا ہے نا اس پر خاص ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں، اس کی مثال دوں، یہ لائٹ جل رہی ہے، اس میں بلب ہے، اس کے اوپر کور ہے، کور تب تک روشنی ڈال نہیں سکتا جب تک کہ وہ لائٹ اس پر اپنا ریفلیکشن نہ ڈالیں، تب جا کر یہ کور جگمگاتا ہے۔ اب قربان تو جائے، امام عشق و محبت فرمائے تھے نبوی ذل، غوث پاک کو اس لیے یہ مقام ملا کہ ان پر جو سایہ رحمت ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے،
بلکہ وہ مختار کائنات ہمارے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ رحمت ہے، اور جو رکنے کی جگہ ہے، برج ہے، وہ حضرت علی کا ہے، اور وہ علی کا فیضان ہے، اور جو جہاں پر جا کر رکا جو منزل ہے وہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، وہ فاطمہ کا لاڈلا ہے۔ تب جا کر وہ مقام ملتا ہے کہ امام عشق و محبت دوسری جگہ دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، اور پھر یہ کہا حسنی چاند حسینی ہے چمکنا تیرا۔ یہ چمک جو کچھ بھی ہیں وہ سرکار غوث پاک کو نبی پاک علیہ السلام کے توسل سے مل رہی ہیں، لیکن سرکار غوث پاک نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ وہ آخری پیغام سن لیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ اگر اپنے کو اللہ کا محبوب بنانا چاہے، کون نہیں چاہتا؟ سب تو چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، لیکن ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، ہم لوگ کرتے نہیں ہیں۔ جس میں سے پہلی بات میں ذکر کر دوں، اگر اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے نا، تو میں بارہا کہتا ہوں کہ درود مصطفیٰ پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ جب بھی وقت ملے نا، چاہے دکان پر بیٹھو، چاہے بازار میں ایسے ہی اکیلے چلو، یا راستے میں جاتے ہو، یا بستر پر ہو، یہ ایک ہی ایسی عبادت ہے جو ہر حال کے اندر کی جاتی ہے، اور ہر حال میں، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ بارگاہ الہی میں قبول کر لی جاتی ہے۔ یہی ایک عبادت، ورنہ سجدے قبول ہوئے نہ ہوئے اس کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن پھر بھی حکم ہے کہ سجدہ کرو۔ لیکن درود مصطفیٰ وہ عبادت کہ بندہ زبان پر کثرت سے اس کو جاری رکھے، یعنی زیادہ کنٹینیو اس کو پڑھے، تو اس کا فضل کیا ہوگا، اس کا فیضان کیا ملے گا معلوم ہے؟ دل میں اللہ کا خوف اور نبی کی محبت زیادہ پیدا ہوگی، اور جب نبی سے محبت زیادہ پیدا ہوگی تو پھر ایمان کوئی چھین نہیں سکتا، بلکہ وہ ایمان اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھیں وہ قیامت میں میرے قریب اس طرح ہوگا۔ یہ دو انگلیاں دیکھ رہے ہیں؟ میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب قیامت میں وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے۔ یہاں نہیں، یہاں تو ہے ہی، لیکن قیامت جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس لیے درود مصطفیٰ پڑھیں۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے جو ہمیں ملا نا، سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنانا چاہے نا، وہ رزق حرام سے اپنے آپ کو دور کر دے۔ رزق حرام، جو حرام رزق ہے نا، اس سے دور کریں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ضرور توبہ کو قبول فرما لے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کریم ہم نمازوں کی آج سے پابندی کرنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر جوان طبقہ، کیونکہ یہی جوانی وہ ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو تمہارے سجدے بڑے پسند ہیں، جس میں اچھی طرح سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا کرے، اور اس دور پر فتن کے اندر اللہ کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ایمان پر اللہ ثابت قدمی عطا کرے، اور ایمان پر اللہ ہمیں استقامت عطا کرے، اور ایمان پر اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔